ہوں ایک صحابی حضور کے دربار میں بیٹھے ہیں اور دیگر صحابہ بھی ہیں. ایک مہمان حضور کے آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کوئی کرے گا؟ ایک صحابی انصاری صحابی ہیں اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. پوچھا بھی نہیں گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، لیکن دم بھر لیا کہ رسول کا مہمان ہے میں لے کے جاتا ہوں. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے اپنے گھر آئے. جب گھر آئے تو بیوی کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان گھر پر آئے ہیں. بیوی نے کہا میاں بتاتے تو گھر میں پکا ہوا کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ایک آدمی کا کھانا باقی ہے بس، اور میرے 2 بچے ہیں اور میں ہوں آپ ہیں، ایک ہی آدمی کا کھانا باقی ہے، مہمان کا کیا کیا جائے؟ تو سنو خاتون خود ہی مشورہ دیتی ہیں، یہ صحابہ کا گھر ہے. بیوی خود کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، آپ نے دعوت دے کر بلا ہی لیا ہے تو ایک کام کریں میں اپنے بچوں کو تھپکی دے دے کر کے سلا دوں گی، سو جائیں گے بچے، اور جب دسترخوان پر میں کھانا رکھوں تو چراغ بجھا دینا اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا، منہ چباتے رہنا، کھانا مت، تاکہ رسول اللہ کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. میں اور آپ کل دیکھیں گے کھانا، ہم رسول اللہ کے مہمان کو پورے کھانے کو پروس دیتے ہیں. کیسا طریقہ تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کے گھر میں جو معاملہ ہو رہا ہے، بچوں کو سلا دیا گیا، چراغ گل کر دیا گیا، دسترخوان پر مہمان کھانے کے لیے بیٹھا تو یہ صحابی کھانے کی حرکت کرتے رہے لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا، اور اس مہمان نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا، آرام کیا. صبح جب مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر کے پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا مرحبا، تو نے میرے مہمان کے ساتھ جو رات میں سلوک کیا وہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا. اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، تیرے بہترین جزا تجھے عطا کیا جائے گا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے اندر نفس کہاں تھا، ان کے اندر خواہشات کہاں تھی؟ یہ رسول کے وہ صحابہ جو ایثار اور قربانی کے اعلیٰ مثالیں دنیا کو دے چکے ہیں، لیکن اس کی مثال دنیا لانے سے عاجز ہے. اور جنگ کے میدانوں میں بھی پانی اپنے لیے نہیں، پہلے اپنے زخمی بھائی کے لیے قربان کرتے. گھر میں اگر کوئی تحفہ آ جائے تو پڑوس پر نچھاور کر دیتے. یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی میرے رسول نے بنایا. ان صحابہ کو اعلیٰ کردار تک پہنچایا گیا ہے. علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں، عمل میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور جب حکومت کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو قیصر و کسریٰ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. دنیا کو میرے رسول کے غلاموں نے سکھایا آداب زندگی ہوتی کیا ہے، آداب معاشرت کیا ہے، یہ میرے رسول کے غلاموں نے دنیا کو بتایا. پارلیمنٹ کا نظام کس نے لایا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام صحابہ. حکومت کرنے کا انداز لوگوں کو دکھائے، عدالت کا انداز دکھایا، اور چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹایا. جانتے ہو حضرت عمر فاروق کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے. ہاں، ڈر کے مارے پوری فوجیں تھراتی تھی. عمر ابن خطاب کا نام. لیکن مسجد میں ایک بار کھڑے ہو کر کے پوچھنے لگے کہ اے لوگوں، اگر میں اپنا کوئی نیا طریقہ شروع کر دوں، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں، تو آپ کا کیا مشورہ؟ میرے پیچھے چلو گے یا کیا تمہارا کام ہوگا؟ ایک دیہات کے رہنے والے غریب صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اے عمر، جب تک آپ رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہماری گردنیں جھکی ہیں، اور جہاں ایک قدم بھی تمہارا ہٹا ہماری تلوار ہوگی اور تمہارا جسم ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وقت کے خلیفہ اور امیر المومنین کے ساتھ نے کیسی بدتمیزی کر رہا ہے. نہیں، گلے لگا لیا اور کہا حقیقت میں دین مصطفیٰ یہی ہے، شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام کی حقانیت کو دیکھا جائے گا. عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ کے مزاج میں آج آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے سچے چہرے کو میرے مصطفیٰ کے دین کے، اللہ کی اس دین کے پوری کائنات میں پیش کیا ہے. آپ کو ایک بات میں بتاؤں،
جب نجاشی بادشاہ کے سامنے صحابہ کا ایک قافلہ گیا تھا، وہ حبشہ کا رہنے والا بادشاہ، عیسائی بادشاہ، اور اس کے بعد جب یہ وفد گیا صحابہ کا کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں پناہ دی جائے، مکہ والے بڑا ظلم کرتے ہیں، اس نجاشی بادشاہ نے کچھ سوالات کیے تھے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار یہ محفل میں حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا دین ہے کیا، اس دین کی اسپیشلٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے ایک ہی جملے میں اپنے دین کی ڈیفینیشن بتائی تھی، ایک جملے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ہمارا رسول وہ ہے جو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پہ لگاتا ہے۔ بس یہ دین کی ڈیفینیشن ہے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر، کوئی بھی مخلوق کی عبادت نہیں، کوئی نہیں، چاہے کوئی اوتار سمجھے، چاہے کوئی کچھ سمجھے، ہے تو مخلوق۔ میرا دین یہی ہے، اس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پر لگاتا ہے۔ اب میں جو مسئلہ عرض کرنے آیا ہوں میرے عزیزو، صحابہ کا بڑا احسان امت پر ہے، بڑا احسان امت پر ہے۔ دین کا سچا چہرہ اگر وہ لے کر نہ چلتے تو دین کا نظام کیا ہوتا؟